لگی آپ نے کہہ دیا اختر قادری خلد میں چل دیا یہ زباں ایک جنت رسیدہ کی ہے دھوم۔ السلام علیکم ناظرین، تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ ناظرین، امیس دیوبند نے جب سے میرے خواجہ غریب نواز کی گستاخی کی دل کو چین نہیں مل رہا ہے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ آخر اس کی اتنی ہمت آئی کہاں سے۔ آخر یہ سوال اٹھتا ہے کہ 800 سال سے لے کر آج تک کوئی گستاخی نہیں کر رہا تھا غیر مسلم میرے خواجہ غریب نواز کی، بلکہ لوگ ان کے دربار میں جاتے ہیں، بڑے بڑے تسمار خان سرما سر جھکا کر سلامی پیش کرنے آتے ہیں، لیکن یہ امیس دیوبند جیسے دلال بھڑوا میرے خواجہ غریب نواز کے بارے میں گستاخی کیا تو کیا کیسے؟ آخر اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ آخر اس کی زبان اتنی لمبی ہوئی کیسے؟ تو میرا ایک مزاج گیا معراج ربانی کی طرف اور وہابیت کی طرف۔ یہ لوگ میرے خواجہ غریب نواز کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، وہاں جانے کو صرف کہتے ہیں، اور امیس دیوبند کی ہمت اور امیس دیوبند کی انہی بھڑووں کی وجہ سے ہمت بڑھی ہے۔ آپ یہ موٹا سور کی گستاخی دیکھیں گے تو آپ کے خون میں ابال پیدا ہو جائے گا۔ ہے نا، خواجہ مطلب ہجڑا ہی تو ہوتا ہے، ہے نا، خواجہ مطلب ہجڑا ہی تو ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ڈکشنری کی کتاب فیروز اللغات میں خواجہ کے معنی ہجڑا بتایا ہوا ہے، فیروز اللغات میں خواجہ کے معنی ہجڑا بتایا ہوا ہے۔ اب وہ مختلف قوموں میں مختلف۔ اب آئیے دوسرا تصویر کا ایک رخ دیکھیں، خواجہ غریب نواز کو اس نے ہجڑا بول دیا۔ اب ہوا کیا، بامبے کے غیور مسلمان، جذباتی مسلمان پکڑ لیے ٹھوکنے کے لیے، مل تو تیرے کو دیتے ابھی ہم، ایسا ہجڑا بولا تو وہ خواجہ کو ہجڑا بننے والا خود ہجڑا بن گیا، اور ایسے ہجڑا بنا کہ جیسا تیسا تو یہاں سے بھاگا منہ چھپا کے برقعے میں، اور وہاں اس نے جا کے نور چینل جو ان کا نشریوں کا چینل ہے وہاں انٹرویو دیا۔ تو اب وہاں جھوٹ کیا بول رہا ہے سنو، یہ منافق کی صفت ہے۔ اب ذرا اس کا انٹرویو سنتے ہیں پہلے اپن۔ بات چیت ہوئی تو یہ ہوا کہ صبح آپ کو 9 فروری کو تقریباً یا 8 فروری کو ایسا کورٹ میں چلنا ہے، تو ہم وہاں کورٹ میں سیدھے حاضر ہوئے، اور وہاں پر مطلب وکیل موجود تھے۔ وجہ بتایا گیا کہ آپ نے کچھ غلط باتیں تقریر میں 28 جنوری کو کہی ہیں، اور آپ کے خلاف FIR درج کیا گیا ہے کہ آپ نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی شان میں گستاخی کی اور لوگوں کو برا بلا رہا ہے۔ تو میں نے کہا میں نے تو تقریر میں ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے، اور الحمدللہ وہ تقریر ریکارڈ بھی ہے، بلکہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام تک نہیں آیا۔ تو میں نے کہا میں نے تو تقریر میں ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے، اور الحمدللہ وہ تقریر ریکارڈ بھی ہے، بلکہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام تک نہیں آیا۔ لیکن FIR میں جو باتیں درج کی گئیں وہ مجھے بتائی گئیں کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، چونکہ مراٹھی زبان مجھے آتی نہیں، لیکن اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ 28 جنوری 2010 گھاٹ کوپر نارائن نگر کے اندر معراج ربانی نے تقریر کرتے ہوئے، ایک سراج نامی کوئی آدمی ہے گھاٹ کوپر میں، اس نے یہ FIR اپنے نام سے درج کروائی تھی کہ میں نے گیریج بند کری 9:30 بجے، اور 9:45 بجے میں نے سنا کہ معراج ربانی جو ہے جلسے میں گیا، تو میں نے سنا کہ معراج ربانی خواجہ غریب نواز کو گالیاں دے رہے تھے، ان کو جو ہے ہجڑا انہوں نے کہا، اور جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ وہ سارے کے سارے ہجڑے ہیں، اور جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ وہ سارے کے سارے ہجڑے ہیں، اور یہ ہیں وہ ہیں، پتہ نہیں اس طرح سے باتیں اس میں FIR میں درج کرائی، اور پولیس نے اس کو درج کیا۔ تو اسی کے اوپر چونکہ ہم نے گستاخی کی ہے، اس کے اوپر آپ کے خلاف وارنٹ آیا ہے اریسٹ کا، اور آپ کو گرفتار کیا جائے گا۔ میں حیرت میں رہ گیا کہ میں نے تو تقریر میں ایسی معین الدین چشتی اجمیری صاحب کا نام تک نہیں لیا، جی، اور نہ ہی میں نے کسی کے بارے میں کوئی آپشبد کہے، نہ ہی کچھ کسی کو برا بلا کہا، اور نہ ہی میں نے کسی کے بارے میں کوئی آپشبد کہے، نہ ہی کچھ کسی کو برا بلا کہا۔ یہ تو میرے خلاف سراسر سازش اور میرے اوپر ایک الزام اور اتہام۔ مجھے حیرت ہوئی
لیکن اب چونکہ معاملہ کورٹ اور کچہری کا ہو گیا، ہم نے کبھی زندگی میں کورٹ کچہری دیکھی، تبصرہ کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ میں نے تو خواجہ غریب نواز کا نام بھی نہیں لیا. اسی لیے تو میں غیر مقلدی کو بولتا ہوں یار، غیر مقلدیہ جھوٹوں کا نام ہے، جاہلوں کا نام ہے. اب اتنا دکھانے کے بعد مجھے نہیں معلوم، میرے ایک بھائی نے بتایا، مجھے بڑا خوش ہوا، میں جملے سے وہ دہرا دیتا ہوں. ہمارے اہل سنت کے کوئی عالم ہے، انہوں نے مسجد میں تقریر کی میری پروگرام پہ تبصرہ کرتے ہوئے، تو انہوں نے جو جملہ بولا بڑا اچھا لگا مجھے وہ جملہ میں دہرا دیتا ہوں. انہوں نے کہا پہلے تو علماء بتاتے تھے، اب تو دکھا رہے ہیں. پہلے بتاتے تھے، اب دکھا رہے ہیں. اور دیکھنے کے بعد بھی کوئی بولے وہ سب ٹھیک تھا، اب اس کو بھولا نہیں کہہ سکتے. بولا نہیں ہے، اندر سے گھٹا ہوا ہے. اب تک تو یہ تھا بھائی پتہ نہیں ہے، نہیں کتاب میں ہے، نہیں ہے. ارے اب تو دیکھ رہے ہو. تو اتنا سری اس نے بولا غریب نواز کو. معین الدین جاتے ہیں، سنا ہے آپ نے، اگر سننا ہے تو ایک بار اور سن لے تاکہ پھر یاد دہانی ہو جائے آپ کی. ہے نا، خواجہ مطلب ہجڑا ہی تو ہوتا ہے. ہے نا، خواجہ مطلب ہجڑا ہی تو ہوتا ہے. آپ دیکھیں ڈکشنری کی کتاب فیروز اللغات میں خواجہ کے معنی ہجڑا بتایا ہوا ہے. فیروز اللغات میں خواجہ کے معنی ہجڑا بتایا ہوا ہے. اب وہ مختلف قوموں میں مختلف معنی ہیں بہرحال، لیکن ہمارے یہاں خواجہ ہجڑوں ہی کو کہا جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں خواجہ ہجڑوں ہی کو کہا جاتا ہے. چنانچہ ہمارے یہاں جو ہے اجمیر شریف میں جو خواجہ غریب نواز ہیں، خواجہ غریب نواز کا تو نام بھی نہیں آیا. اجمیر شریف میں جو خواجہ غریب نواز ہیں، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، مجھ سے تو باقاعدے اس نے بیان کیا. اچھا ایک چیز دیکھو، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں. اور یہ حدیث میں آیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ بات بات پہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے. یہ حدیث میں اور ایک اور حدیث سنا دوں آپ کو. اللہ کے رسول نے فرمایا حق وہ جو دشمن بھی قبول کرے. تو اب میں کیوں منافق بول کے اپنی زبان خراب کروں؟ اسی کے جملے سن لو. جھوٹ اسلام کے اندر حرام ہے. جھوٹ اسلام کا حرام گویا کا کام کرتا ہے. جھوٹ اسلام کے اندر حرام ہے. اور منافقین کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ جب وہ بات کرے تو وہ جھوٹ بولے. اور یہ مطلب جھوٹ کی وہ ہے، حرام ہے. جھوٹ بولنے والا حرام گویا کا کام کرتا ہے. سن لیے اس کا فتویٰ